عام انتخابات کی تیاری زور و شور سے جاری، منجے ہوئے سیاستدان ملتان سے انتخابی میدان میں اتر گئے۔ جہانگیر ترین اور ملک رضوان ہانس آمنے سامنے۔ 26 جنوری کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملتان میں سیاسی پاور شو کریں گے۔ عوام بھی سہولیات کی عدم فراہمی پر نالاں۔ جنوبی پنجاب کے سیاسی پس منظر میں بڑی تبدیلی۔ قادر پورہ سے پہلی مرتبہ راہ برادری کے امیدوار انتخابی میدان میں باہر۔ واصف راں PP 213 سے ٹکٹ لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ برادری کا ووٹ بھی تقسیم، کہیں نون لیگ تو کہیں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ ایک ملک کامیاب چلے جب اس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اولین فرض ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہی کام ہوگا کہ معیشت کو ایسے کنٹرول کیا جائے، ایسے معیشت میں چیزیں کی جائیں، اسٹیپس لیے جائیں جن سے مہنگائی ختم ہو جائے، بہت کنٹرول میں آ جائے۔ اور سنیں، روزگار کے بغیر ملک نہیں چلتے۔ یہ جو نوجوان نسل ہر سال کتنی تعداد میں آ جاتی ہے روزگار نوکریوں کی خاطر، ان کے لیے نوکریاں ہونا ضروری ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ انتخابی وعدے پورے کروں گا، اہلیان حلقہ کی تقدیر بدلیں گے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی روحی ملتان سے خصوصی گفتگو۔ کہا NA 149 میں بھی کیمپ کا افتتاح کیا۔ 8 فروری کو جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ محسن سپیڈ کا بڑا منصوبہ۔ ملتان میں دربار شاہ شمس کا ترقیاتی کام آخری مراحل میں داخل۔ زائرین کی طرف سے درگاہ کی اپ گریڈیشن پر اظہار اطمینان۔ دربار کی خستہ حالی ختم کرنے کے لیے 388 ملین جاری کر دیے گئے۔ سب کچھ بدل گیا، کچھ نہ بدلا تو وہ ہے نواپور روڈ کی حالت۔ ملتان کی مصروف شاہراہ کی خستہ حالی کو 3 سال بیت گئے۔ بارہا احتجاج کے باوجود سنوائی نہ ہوئی۔ روڈ سے گزرنا امتحان، گرد و غبار بیبانی عام۔ علاقہ مکینوں، دکانداروں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ بھیرا میں تجاوزات سے شہری اذیت میں مبتلا۔ مختلف مقامات پر ٹریفک جام، پیدل چلنا بھی دشوار۔ دکانداروں نے 10 فٹ تک تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ شہریوں نے آپریشن کلین اپ کا مطالبہ کر دیا۔ جلال پور پیروالا کے مکین سوئی گیس کی سہولت سے محروم۔ مختلف علاقوں میں گیس بندش کا دورانیہ 18 گھنٹے تک جا پہنچا۔ خواتین خانہ پریشان، کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا۔ شہری ہوٹلوں سے کھانا خرید کر کھانے پر مجبور۔ جلال پور پیروالا موزہ شہنی میانی دریائی کٹاؤ کی زد میں۔ قیمتی فصلیں دریابند، گھر بھی کٹاؤ کی زد میں آنے کا خطرہ۔ انتظامیہ سے حفاظتی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ قتل کیس میں اہم پیش رفت، 2 ملزم گرفتار۔ SP گلگشت سرکل ملتان محمد ایاز کی پریس کانفرنس۔ کہا ملزم بھینس چھیننا چاہتے تھے، مزاحمت پر فائرنگ کر کے رمضان کو قتل کیا۔ ادھر جتوئی میں جعلی کرنسی اسکینڈل میں ملوث ملزم گرفتار، لاکھوں روپے کی جعلی کرنسی برآمد۔ اب کوئی بھی چیز بیکار نہیں، کوڑا بھی فروخت ہوگا۔ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کوڑا ری سائیکل کرے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک 10 ارب روپے کی فنڈنگ کرے گا۔ پروجیکٹ کے حوالے سے افسروں اور سول سوسائٹی کے لیے ورکشاپ۔ ملتان میں کانسٹیبلز کی محکمانہ پروموشن کے لیے لسٹ A کا امتحان۔ 225 امیدواروں نے حصہ لیا، 80 اہلکار کامیاب۔ پری ٹیسٹ اور انٹرویو بھی لیا گیا۔ پروموشن کمیٹی نے نگرانی کی۔ نشے کے عادی افراد کی بحالی سینٹر میں ڈرائیونگ لائسنس کیمپ۔ DSP ملتان سپرنٹینڈنٹ DRC کی شرکت۔ ٹریفک قوانین اور حفاظتی اقدامات بارے آگاہی بھی دی گئی۔ ملتان ڈویژن میں آلو کی فصل پر بیماریوں کی الغار۔ مختلف علاقوں میں جسٹ، لیف کرل وائرس اور لیڈ بلائنڈ کا حملہ۔ جنگل، جسونت گڑھ، جامیران خان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ محکمہ زراعت کی طرف سے رپورٹ جاری۔ نومبر میں کاشت پالک کی فصل تیار، برداشت کا آغاز۔
काश्तकार ज्यादा पैदावार के लिए पुरुमीद। इस साल फसल बीमारियों से महफूज रही। गुज़िश्ता साल की निस्बत अच्छा रेट मिलने की भी उम्मीद। और संडे को फंडे बनाने शहरी घरों से निकल आए। शहर ओलिया के मैदान, पार्क, तफरीही मकामात पर रश। मैदानों में क्रिकेट समेत दीगर खेलों के मुकाबले। पार्कों में बच्चे झूले लेने में मसरूफ। शहरी दोस्तों से गपशप से लुत्फ अंदोज हुए।